ماہرین عمرانیات کے مطابق گداگری ایک ایسا سماجی رویہ ہے جس میں کمزور اور پسا ہوا طبقہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ پاکستان میں گداگری کا پیشہ ایک مافیا کا روپ دھار چکا ہے اور یہ ایک منظم اور مضبوط نیٹ ورک کے تھرو کام کر رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کے افراد اپنے لوگوں کو مختلف جگہوں پر کھڑا کرتے ہیں اور ان سے بھیک منگواتے ہیں اور ان کی نگرانی بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بھکاری کی جگہ متعین ہوتی ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا بھکاری بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھیک مانگنے کے اوقات کار بھی متعین کر دیے جاتے ہیں۔ اس مافیا گروپ میں جو بھکاری سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے اسے سب سے زیادہ پوش علاقے میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی کمائی کی بات کی جائے تو اہم مقامات اور اہم شاہراہوں پر بیٹھنے والا بھکاری عام طور پر ایک دن میں 10,000 سے زیادہ رقم کما لیتا ہے۔ ان گداگروں کی تعداد کے حوالے سے کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک افراد بھیک مانگتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاری اپنے مخصوص حربے یعنی اپنی بیماری، اپنی لاچارگی، اپنی محتاجی کا حوالہ دے کر کمال اداکاری کر کے خاص طور پر خواتین کو نشانہ بناتے ہیں اور ان سے زیادہ رقم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ جو اصل حقدار اور سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا شمار دنیا کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صدقات، عطیات اور خیرات وغیرہ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کی طرف سے یہ سب کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں غربت، افلاس اور بھکاریوں کی تعداد میں کمی کی بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی قوم کو غربت اور غلامی کا احساس نہ ہو اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل کا نہ ہونا انتہائی خطرناک بات ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مختلف بڑی طاقتوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض کے نام پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی گزشتہ لیے گئے قرض کی معافی کے لیے بھی دہائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری مقتدرہ کے پاس اس بدحالی سے، اس معاشی بحران سے نکلنے کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے؟ کیا ہمارے نام نہاد معاشی ماہرین کو یہ نہیں پتا کہ ملکی برآمدات کو کیسے بڑھانا ہے اور تجارتی مالیاتی خسارے کو کیسے کم کرنا ہے؟ ہمارے وہ افلاطون، سقراط اور ارسطو جو اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آتے ہی معاشی بحران پر قابو پا لیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے، وہ اقتدار ملنے کے بعد ورلڈ بینک یا IMF کے پاس ان کی من مانی شرائط ماننے پر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے عوام پر ٹیکسز کا بوجھ بڑھانے، اشیاء کی قیمتیں بڑھانے، ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کرنے پر تو ہدایات دیتے ہیں، لیکن ہماری بیوروکریسی اور مقتدرہ حلقوں کے الاؤنسز، ان کو ملنے والی مراعات، ان کی بھاری تنخواہوں پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ دراصل یہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کی شاطرانہ اور مکارانہ چالیں ہیں جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ان عالمی طاقتوں کی ترجیحات میں کہیں دور دور تک بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ملک خود مختار ہو جائے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ پاکستان کی طرح کے غریب ممالک کو قرض اور بھیک کی مد میں امداد دیتے رہتے ہیں تاکہ ایسے ممالک معاشی طور پر کبھی بھی مضبوط نہ ہو سکیں اور ان کی ہی شرائط پر عمل درآمد ہو سکے۔ بلکہ اب تو پاکستانی ریاست کے سربراہ نے اعلان ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ ہم بھکاری ہیں اور بھکاریوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی beggars can't be choosers۔ تو جب ہمارے حکمرانوں کو بڑی طاقتوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہوئے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تو پھر عام پاکستانی عوام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اہل دانش کا قول ہے کہ عوام تو حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، اسی طرح عوام میں بھی وہ لوگ جنہوں نے گداگری کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے وہ محنت اور مشقت والے مشکل کام کو چھوڑ کر آسان کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بھیک مانگنے کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ دراصل یہ سب اسی سرمایہ دارانہ نظام کی چکر بندیاں ہیں اور مکارانہ چالیں ہیں، اس نے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی سوچ کو بھی محدود کر دیا ہے۔ غلام ہونا اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا دراصل انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی صورت بھی انسانیت کی تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ آج اگر ہم نے اپنے ملک سے گداگری اور بھیک منگوں کا خاتمہ کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا، اور وجوہات میں کیا ہوتا ہے جیسے غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور جہالت جیسی بیماریاں ہیں۔ اصل میں یہ بیماریاں جس نظام سے جنم لے رہی ہیں اسی سرمایہ دارانہ نظام کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کرنا ہوگا۔